السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ صدق الله العظيم۔ عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب أبي بكر واجب، حب أبي بكر وشکرہ واجب علی کل امت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ وہ سب سے برتر ہے۔ اگر کوئی منکر ہو فضل سے صدیق کے میں حد مفتری ماروں گا، یہ فرمان حیدر ہے۔ علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر۔ حاضرین محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کئی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ آپ کے ایمان لانے پر اللہ نے بشارت دی، آپ کی ترغیب پر جنہوں نے ایمان لایا ان کے تعلق سے بھی اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز تبلیغ کی تعریف فرمائی۔ اور جب آپ کے والدین کے لیے آپ نے اللہ سے دعا کی، تو جب آپ کے والدین ایمان لائے اس کا بھی ذکر اللہ جل شانہ نے اس آیت میں کیا ہے۔ ابھی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے وہ آیت شروع ہوتی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ایک شخص پوچھنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں حسن سلوک کروں تو سب سے زیادہ یا سب سے پہلے کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بچوں کو ترغیب دی ہے۔ تھوڑا سا حسن سلوک کو ایکسپلین کر کے میں بات کی طرف آتا ہوں۔ جہاں ماں باپ کے لیے یہ حکم ہے، اگر اولاد کو ماں باپ نفل نماز اگر پڑھ رہی اولاد، نفل نماز اگر پڑھ رہی اولاد کو اگر ماں باپ آواز دے تو نماز چھوڑ کے آ جانا ہے، اتنی بڑی تاکید ہے اولاد۔ اور اولاد کے لیے یہ ادب ہے کہ ماں باپ سے آنکھ ملا کے بات نہیں کرنا۔ ہم مفید الانام میں جب ہم سیکنڈری پڑھتے تھے تو کائست ٹیچرز ہوتے تھے اور تھوڑا یاقوت پورے کے ادھر ادھر کے بچے رہتے تھے، ٹیچر مارنے گئے تو ان کی آنکھ میں بدتمیز آنکھ میں آنکھ ملانا استاد سے، نگاہیں نیچے کر کرتے تھے۔ تو استاد کا مقام وہ لوگ جانتے تھے جو ہمارے مسلم کمیونٹی کو سکھا رہے ہیں، اور ہمارے بچوں کو جاننا چاہیے کہ ماں باپ سے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات نہیں کرنا، چاہے ماں باپ غصے میں رہیں یا خوشی کا موقع ہو، آنکھ میں آنکھ ملا کے بات نہیں کرنا ہے۔ غصہ تو دور کی بات ہے، بچے غصے میں ماں باپ کو گھور رہے ہیں، ان کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ اور بچوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کام بولے وہ کام کرنا، ٹھہرو نہیں بولنا، ٹھہرو نہیں بولنا، ٹھہرانا نہیں ماں باپ کو۔ ماں باپ بولتے سے پہلے وہ کام کرنا، اپنا کام روک دینا، اپنا کام روک کے پہلے ماں باپ کا کام کرنا، کچھ بھی نہ بولے۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. جب وہ شخص پوچھے تو اللہ کے رسول فرمائے کہ تو ماں کے ساتھ حسن سلوک کر. پھر وہ شخص پوچھے کہ پھر حضور نے فرمایا کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کر. پھر جب تیسری بار وہ شخص نے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر. پھر جب پوچھا اس شخص نے اس کے بعد تو حضور فرمائے کہ تو اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کر. اور حاضرین محترم، کیونکہ یہ جماعت کی پرائیویٹ میں سمجھتا ہوں محفل ہے، گھر کے اندر کی ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جلسے کے طفیل میں کچھ بچے کے لیے، میرے ہی بچے کے لیے، میں دوسروں کے بچوں کی بات نہیں کر رہا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں جو بچہ ذہن میں رکھے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا. اور الحمدللہ ایسے نہیں ہے بچے، سامنے تعریف کرنے والی بات نہیں ہے. میں نے بچوں کو یہ سکھایا ہے کہ جب میں باہر سے آتا ہوں تو بچے میرے کو پانی پوچھتے. ایک وقت تھا کچھ بھی پوچھتے تھے، یہ لانا وہ لانا، تو میں بولتا تھا بیٹے باہر سے جب والد گھر آتے تو ایک ٹینشن رہتا، گھر میں آتے ان کو پہلے پانی پوچھنا، ان کو پوچھنا کھانا کھائے کیا، لنچ کرے کیا، کھانا کھلانا، اس کے بعد میں اپنی بات کرنا ہوگی. تو کئی خوبیاں ہیں بچوں کو جو میں بولتے رہتا ہوں، ٹرین کرتا ہوں. تو کوئی اور بچے یہ نہیں سمجھنا کہ ہمارے کو بول رہے ہیں. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے طریقے میں یہ بھی ہے، ماں باپ کا بستر بچھانا اپنے ہاتھ سے، بستر صاف کر کے دینا سونے کے ٹائم. جب کھانے کا وقت آیا ان کے لیے پلیٹ لانا، ان کے لیے پانی لانا، ان کے ساتھ جو حسن سلوک ہو سکتا وہ حسن سلوک کرنا. باہر جا رہے ہیں ذرا چپل صاف کر دینا، ذرا جوتا پوچھ دینا، باہر سے آئے ساکس نکالنا ہاتھ سے اپنے. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں سے ٹریننگ لینا. نہیں میرا بچہ بول کے نہیں کرنا، میں اپنی تعریف نہیں کرتا مگر میں بچوں سے کام لیتا ہوں. میں ساکس نکالو بولتا ہوں، میں 2 بار 3 بار بولنے کے بعد بچوں کو عادت ہوگی. ہم بچوں سے کام نہیں لیں گے، اس کے بعد میں بولیں گے کہ نہیں ہے تو بھائی میں ٹرین نہیں کرا میرے بچے کو. یہ ہم کو بھی کچھ کرنا پڑتا. تو جب جا کے بچے سیکھتے ہیں. ماں باپ کا ساتھ حسن سلوک کرنا کئی طریقوں سے، کپڑے دھوئے اپن لے جا کے سکھانا، استری کر کے دینا، ان کو جتنا ہو سکے کرنا. یہ سب چیزیں کیا ہے حسن سلوک میں آتا ہے. جہاں پر ماں باپ کی تاکید، ماں باپ کے ادب کی تاکید کی گئی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ ماں باپ سے آگے نہیں جانا، ماں باپ سے آگے نہیں بڑھنا، ماں باپ کے مشورے سے اپنے مشورے کو آگے نہیں بڑھانا. یہ سب چیزیں اس میں شامل حال ہیں. مگر ایک بات یہ بھی ہے کہ ماں باپ جہاں پر خلاف شریعت حکم دیں وہ بات کو نہیں ماننا. ماں باپ کی مخالفت دین کے معاملے میں اگر ماں باپ روک رہے ہیں، جلسوں میں جانا ہے نہیں جانا بول رہے ہیں، بعض لوگوں کو چیڑا آ جاتی، ارے کیا جلسوں میں جا رہا ہے، اتنی عمر سے بڈھا ہو گیا کیا، یہ وہ کچھ تو بھی بولتے. یہ باتیں نہیں سننا. ماں باپ کو اب احساس نہیں ہوگا، ان کے مرنے کے بعد میں احساس ہوگا کہ اولاد نے جو سیکھ کر ہمارے لیے ایصال ثواب پہنچایا، کاش ہم اس کو اسی میں لگاتے تھے. حضرین محترم، پوائنٹ پہ آتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. ماں باپ، ماں کے بارے میں، ماں بچے کو بڑی تکلیف سے سنبھالے رکھتی ہے حمل کے دوران میں، اور اس کا جب تولید ہوتی ہے، جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تب بھی وہ بڑی تکلیف کے ساتھ بچے کو جنم دیتی ہے. اور پھر آگے فرما رہے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا. اس کا مدت حمل اور دودھ پلانا 30 مہینے مقرر کیے ہیں اللہ جل شانہ نے. اب آئیے جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، حتیٰ اذا بلغ اشدہ، اور جب وہ طاقتور ہو جائے، جب وہ قوت والا ہو جائے، وبلغ 40 سنہ، جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے. یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف تقریباً 38 سال کی تھی. جب آپ کی 40 سال عمر ہوئی تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ. اے اللہ آپ مجھے توفیق دے کہ میں آپ نے جو مجھے ہدایت دی ہے اس کا شکر ادا کروں. اور
وعلی والدیہ، اور جو انعام آپ نے میرے والدین پہ کیا ہے. یعنی یہاں پر یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہوئی کہ اللہ تو نے جو ہدایت مجھے دی ہے دین کی، اسلام قبول کرنے کی، اور حضور کے ساتھ جو غلامی، جو صحابیت کا شرف مجھے حاصل ہوا ہے اس کا میں شکر ادا کروں، اور اے اللہ میرے والدین پر بھی تو رحم فرما. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور میں ایسے کام کروں کہ جس سے تو راضی ہو جائے. اس میں حاضرین محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ام الخیر جن کا نام تھا، وہ نبوت کے 8ویں سال جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تھے اور دشمن گھیر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچا رہے تھے، حضرت ابوبکر آئے. ان کو کسی نے بتایا کہ اے ابوبکر تمہارے ساتھی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کے پاس لوگ ایذا پہنچا رہے ہیں. آفتاب خطابت بڑے تفصیل میں یہ واقعہ بتائے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جا کے بچاؤ کیا اور آپ لوگوں کو ہٹاتے ہوئے بولتے تھے کہ کیا تم لوگ ایسے شخص کو مارنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے. یہ باتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے تھے. تھوڑا سا وہ زمانہ غور کریے، آج بھی اس قسم کی چیزیں ہوتی ہے. ہم کسی کو چھڑانے جا کے کچھ بولے تو بعض دفعہ لوگ ہمارے کو مارتے ہیں. یہ فطرت ہے انسان کی. تو ہوا کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لوگ مارنا پیٹنا شروع کیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلام جس کا نام عتبہ تھا، اس نے اپنی چپل لے کر جب منہ پہ مارا تو آپ کی ناک زخمی ہو گئی اور یہ ہونٹ پھٹ گیا. آپ کا منہ اور ناک دونوں سے خون جا رہا تھا، ناک اور منہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، ظاہر نہیں ہو رہا تھا. اتنا مار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے کھائے. غلام، جبکہ آپ آقا ہیں، مکے کے آقاؤں میں شمار ہوتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کا، لیکن جب مخالفت کی بات آ گئی تو غلام نے جب مارا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ نے دفاع نہیں کیا. آپ حضور کا دفاع کرنا چاہتے تھے، حضور کو سیف کرنا چاہتے تھے. اس نے اتنا مارا کہ حضرت ابوبکر کی ناک اور یہ ہونٹ پھٹ کے خون ہو گیا. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماروں کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں میری جو سمجھ میں آتا، آپ چکرا گئے، آپ کو کمزوری آ گئی، خون زیادہ بہہ گیا، آپ گر گئے. اس کے بعد میں لوگ یہ سمجھ گئے کہ یہ اب مر جائیں گے. آپ کے گھر والے، آپ کے جو اہل خانہ تھے، انہوں نے حضرت ابوبکر کو اپنے گھر میں لائے. اس کے بعد میں ان کے گھر والے واپس آ کے قوم کو بتایا کہ اگر ابوبکر مر جائیں تو ہم تم کو چھوڑنے والے نہیں. یہ بات ہو گئی تھی. اس کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا تو آپ مسلسل حضور کی کیفیت لے رہے تھے. یہ واقعہ آپ نے تفصیل سے سنا ہے. جو بات میں بتانا چاہتا ہوں اس میں یہ ہے، جب آپ اپنی والدہ کے ساتھ ام خیر اور ام جمیل جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، ان کے ساتھ جب حضور کے پاس آئے اور حضور کو دیکھنے کے بعد حضور نے پوچھا کہ اے ابوبکر کیا حال ہے تمہارا؟ تو میرے کو پھر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا ہوگا کیا حال ہے تمہارا، تو میں سمجھتا ہوں جتنی تکلیفیں تھیں وہ سب تکلیفیں حضرت ابوبکر کی دور ہو گئی ہوگی. بظاہر خون ٹپکتا ہوگا، بظاہر زخمی ہونٹ، زخمی ناک ہے، مگر حضور کا یہ پوچھنا باعث تسلی ایسے ہوا ہوگا کہ وہ تکلیف محسوس نہیں ہوئی ہوگی حضور کے پوچھنے کے بعد. اس کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کی سفارش کی حضور کے پاس، یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے دعا کیجئے کہ وہ ایمان لا لیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کے لیے دعا فرمائی اور ان کو دعوت دین دی تو وہ ایمان لا لی. یہ ایک بات ہے. اور آپ کے والد حضرت ابو قحافہ کا ایمان لانا ہم نے پچھلے جلسوں میں بتایا ہے، لیکن اس آیت کی مناسبت سے دہرا دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ کے لیے جب بیر طوا تک آ گئے تھے تو ایک جبل خبیث پہاڑی ہے مکے کے پاس، ہم گئے ہیں اس کے اوپر، الحمدللہ ہم نے رہا ہے مکے میں. وہ جبل خبیث پہ حضرت ابو قحافہ، ابھی ان کی آنکھوں کی بینائی
کمزور ہو چکی تھی، اپنی پوتری کو لے کے کہنے لگے آئے میری بیٹی آج جبل خبیث پہ چڑھ گئے۔ جبل ابی خبیث پہ جب گئے تو وہاں سے پوچھنے لگے کہ آئے بیٹی بتا ادھر کیا نظر آ رہا؟ تو صاحبزادی کہتی ہیں کہ دھوپ تھی، بڑی تیز دھوپ تھی، اور مجھے جو دکھائی دے رہا تھا میں نے بتایا دادا جان کو۔ انہوں نے پوچھا کیا دکھ رہا؟ میں بولی کہ فوج کھڑی ہوئی ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی سامنے سے آگے پیچھے آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ تو یہ بولتے گئے، وہ وہاں کا منظر دیکھ کر ان سے عرض کر رہی ہے اور یہ بچی کو ایکسپلین کر رہے ہیں، بول رہے ہیں وہ جو ہے وہ فوج ہے، اس کے سامنے سے آنے جانے والے سپہ سالار ہیں۔ پھر پوچھے کہ آئے بیٹی اب بتا کیا نظر آ رہا؟ تو بعض دفعہ دیکھیے ہم جب بڑھے بڑوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو دور کی چیز دیکھنا ہے تو ذرا انہوں نے ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں، تو جو دھوپ کی تمازت یا دھوپ کے جو روشنی یا لو جو آنکھوں پہ پڑ کے آنکھوں کو کم دکھائی دیتا تو ہاتھ لگا لیتے ایسا۔ تو وہ دیکھ رہے تھے، کچھ دکھائی دے رہا تھا ان کو، اس لیے پوچھے کیا دکھ رہا مجھے، اور وہ بھی اسی ڈائریکشن کی طرف پوچھے جدھر انہیں کچھ نظر آ رہا تھا۔ بالکل نظر نہیں آ رہا تھا نظر، لیکن واضح طور پہ نہیں آ رہا تھا۔ اب بچی کو سمجھانے لگی، بچی سے پوچھے اب بولو اے بیٹی، اب بولو اے میری پوتری اب کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے، حضرت ابو قحافہ اس پوتری سے پوچھنے لگے اے بیٹی اب بتا کیا نظر آ رہا؟ پوتری کہنے لگی کہ وہ لوگ جو جمع تھے وہ بکھیر گئے، آپ نے کہا کہ اے بیٹی یہ لوگ ہماری ہی طرف آ رہے ہیں، چلو چلو۔ اتر کے جب آنے لگے تو جب کھما گھومی ہو گئی تو کسی نے یہ پوتری جو تھے صاحبزادی جو تھے ان کے گلے میں ایک ہار تھا، وہ ہار چھین لیا، لوٹ لیا ہے۔ وہ آ گئے گھر، اس کے بعد کچھ دیر کے بعد میں کچھ وقت گزرا، حضرت ابو بکر اپنے والد کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اے میرے والد چلیے اب اللہ کے رسول آ گئے ہیں، آئیے ایمان لاتے ہیں۔ وہ جب لے کے آئے حضرت ابو قحافہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ تھامے ہوئے حضور کے پاس لا رہے ہیں۔ حضور جہاں جلوہ افروز تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر حضرت ابو بکر سے کہا یا ابو بکر اللہ ترکت شیخا، اے ابو بکر کاش تم یہ جو شیخ ہیں، یہ جو بزرگ ہیں، ان کو گھر پہ چھوڑ دیتے، میں خود آتا ہوں کے پاس۔ یہ توخیر حضور نے اگر کی ہے حضرت ابو قحافہ کی تو حضرت ابو بکر کی صحبت کی وجہ سے کی ہے، اور حضرت ابو بکر کی جو محبت تھی حضور کے ساتھ، اس محبت کی بنا پہ حضور نے فرمایا۔ اب دیکھیے پھر محبوب کا کہنا کیا ہے۔ محبوب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد حقدار ہیں کہ وہ چل کر آپ کے پاس آئے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو قحافہ سے، وہ ایمان لائے، کلمہ شہادتین پڑھے، حضور کی صحابیت میں آ گئے، حضور کی غلامی میں آ گئے۔ اس کے بعد جب حضرت ابو بکر آئے تھے تو ان کے والد جب آئے تھے تو ان کے بال بڑے سفید تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بال سنوارو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بال سنوارو، اور کہا کہ خضاب لگاؤ۔ خضاب لگانے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو دیا۔ حاضرین محترم، ایمان لانے کے بعد میں حضرت ابو قحافہ ایمان لانے کے بعد میں آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت ابو بکر کے والد کا انتقال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 سال کے بعد دور خلافت میں انتقال ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، انہیں جب اطلاع دی گئی تو بڑی تکلیف کا اظہار انہوں نے کیا، اور جب خلافت کی خبر دی گئی کہ وہ خلیفہ ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا قوم قبول کرے گی، کیا قوم برداشت کرے گی۔ یہ ہے حضرت ابو قحافہ۔ جب والدین کی بات آتی ہے تو پھر میں ایک بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ اپنے والد کو خاطر میں نہیں لائے حضور کی محبت کے سامنے۔ ایمان لانے سے پہلے حضرت ابو قحافہ سے کچھ حضور کی بارگاہ میں حضور کی شان میں بے ادبی ہوئی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تماچا اپنے والد کو مارا۔ ابھی آپ کے والد ایمان نہیں لائے تھے، پہلے کی بات ہے۔ تماچا مارا، جب حضور کے پاس حاضر ہوئے تو حضور نے پوچھا کہ یا ابا بکر ما فعلت ابی کا، اے ابو بکر تم اپنے والد کے ساتھ یہ کیا کر دیے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے والد ہوئے تو کیا ہوتا، آپ کی شان میں بے ادبی کرے اس لیے میں نے مارا ہے۔ دیکھیے
کیا محبت تھی۔ پھر حضور فرمائے لا تعود، دوبارہ نہیں کرنا ایسا، یہ کہنا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل کیا، لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ یہ پوری آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اب جو آخری بات اس میں آئی ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت میں اے اللہ ہدایت فرما۔ یہ بات جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی ہے تو حضور کے سارے صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت، یہ مقام حاصل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جانشین، حضور کے خلیفہ، حضور کے ساتھی، حضور کے صحابی، کئی فضیلتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی مسلمان، آپ کی والدہ بھی مسلمان، آپ کی زوجہ بھی مسلمان، اور آپ کی صاحبزادی بھی مسلمان، آپ کے 2 صاحبزادیاں تھیں وہ بھی مسلمان، حضرت اسماء اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے آپ کی صاحبزادیوں میں حضرت عائشہ کو وہ مقام عطا کیا جو آپ ام المومنین ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مناقب بیان کیے ہیں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور آپ کے صاحبزادوں میں حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت محمد، جن کے نام تھے، آپ کے 3 صاحبزادے بھی مسلمان ہیں۔ 3 پشت ہو گئے، حضرت ابوبکر کے والد، حضرت ابوبکر، پھر آپ کی اولاد، اور حضرت ابوبکر کے پوترے بھی مسلمان ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی صاحبزادی حضرت اسماء کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی مسلمان ہوئے، تو اس لحاظ سے 4تھی پشت کسی نے بتایا، اور پوترے کی نسبت سے 4تھی پشت کسی نے بتایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خوبی ہے کہ آپ کی 4 پشتیں مسلمان تھیں، آپ کی 4 پشتیں مسلمان تھی اور صحابیت کو پہنچے، صحابیت میں تھے یہ حضرت عبد الرحمن، حضرت محمد اور حضرت عبداللہ ابن ابی بکر، یہ تینوں صاحبزادے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کو اختیار کیے تھے۔ اور آپ کے نواسے حضرت اسماء کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی صحابی ہوئے، لیکن ان سے کوئی حدیث روایت نہیں ہو سکی، وہ اپنی جگہ ہے۔ آخری بات جو ہے اس میں، اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں فرماتا ہے انی تبت الیک، اے اللہ میں تیری طرف ہی رجوع ہوتا ہوں، میں تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر عمل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ ہر عمل، آپ سیرت طیبہ دیکھیں گے اور اس جلسوں میں جو سن رہے ہیں آپ کا ہر عمل اللہ کے لیے تھا، اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اور وہ انی من المسلمین، اللہ نے تعریف کی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کہ میں زبان سے بھی اور عمل سے بھی مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیتیں اتاری ہیں۔ کئی آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، آپ کے اعمال کو سراتے ہوئے، یعنی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایسا بیان فرمایا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، ایک بات ذہن میں رکھیے، جو مصلی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو کھڑا کیا تھا، وہ مصلی کس کا تھا؟ حضور کا مصلی تھا۔ اب حضور میں جو خوبیاں ہیں وہ خوبیاں آپ کے خلیفہ میں بھی ہونی ہیں۔ حضور کی جتنی خوبیاں ہیں، آپ میں نبوت ہے، آپ میں رسالت ہے، حضور میں نبوت ہے، رسالت ہے، شریعت ہے اور اللہ کی وحدانیت ہے، پھر طریقت ہے، معرفت ہے، سب کچھ اللہ نے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا وہ ساری باتیں آپ کے خلیفہ میں بھی ہونا ضروری تھا، اس لیے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار پائے، اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، ظاہری حیات، دیکھیے اہل سنت والجماعت کے ائمہ اوپر سے حیات النبی کے قائل ہیں، یعنی حضور کی حیات مبارکہ کے قائل ہیں۔ ہماری آنکھیں ہیں جو دیکھتی نہیں، اس کی مثال ہماری سمجھنے کے لیے، ہمارے بال ہیں، بال ہے، ناخن ہے، ہم کاٹتے ہیں جسم سے، جب یہ منقطع ہو جاتے ہیں تو ان میں حیات باقی نہیں رہتی۔ ہمارے بال کٹے ہوئے بڑھتے نہیں، ہمارے ناخن کٹے ہوئے بڑھتے نہیں، کیوں کہ یہ جو تعلق ہے ہمارے ساتھ ان کا وہ تعلق منقطع ہو گیا۔ لیکن حیات النبی کے دلائل بہت سارے ہیں،
اللہ فرمائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں بولتے تھے نہیں بولتے، ہے کب تک ہیں؟ قیامت تک ہے۔ کئی دلیلیں ہیں، مگر ایک موٹی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک جو ہے اس میں بڑھتے ہیں، وہ بڑھتے ہیں تو حیات النبی کی دلیل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال فرمانے سے پہلے 3 دن تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ نمازیں پڑھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے خوش ہوئے، تعریف کیے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس ٹائم پہ قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اس لیے حضور فرمائے اے لوگوں، مجھے سوائے ابو بکر کے نماز پڑھانے کے کسی اور سے میں راضی نہیں ہوں۔ یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ موٹی بات ذہن میں یہ رکھنا، اب جو لوگ بولتے مولا علی کا تھا، ایسا تھا ویسا تھا، تو موٹی بات بتانا بھائی یہ ٹائم گزر گیا نا، ہونے والا نہیں یہ ٹائم جو آپ میں رائے کرتے ہو، وقت گزر گیا جس پہ صحابہ کا اجماع ہوا، ام المومنین کا اجماع ہوا، خود حضور نے انہیں مصلی پہ کھڑا کیا تھا۔ تو حضور کا مصلی پہ کھڑا کرنا حضور کے جانشین ہونے کی دلیل، حضور کے خلیفہ ہونے کی دلیل اور مسلمانوں کے امام ہونے کی دلیل یہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، آپ خلیفہ اول ہیں۔ لوگ سمجھاتے نہیں چاروں بھی خلفاء بلا فصل ہے، بول دو بلا فصل کا معنی جو بچے انگلش پڑھتے ہیں ان کے لیے بول رہا ہوں، وداؤٹ اینی ڈسٹینس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں کوئی گیپ نہیں ہے، یعنی آپ ڈائریکٹ خلیفہ ہیں۔ حضور کی موجودگی میں حضور نے مصلی پہ کھڑا کر دیا، حضور کی موجودگی میں جب حضور نے کھڑا کر دیا تو ڈائریکٹ ہو گئے، بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اب لوگ تعویلات دے رہے ہیں، نہیں وہ چاروں بھی تھے، ان کی عمر بڑی تھی، ان کو پھر عمر بڑی۔ ارے بھائی آپ اپنے سے کیوں بول رہے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو 3 دن تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے، 3 دن تک آپ کو کمزوری نخات اتنی تھی کہ آپ تشریف لا کے نماز نہیں پڑھا سکے۔ تو اگر ایسا کچھ ہوتا تو صرف حضرت ابوبکر ہی کیوں پڑھا؟ جیسا دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا کہ جب مسجد قباء کا بنیاد کی بات آئی تو حضور پتھر لگا کے بولے اے ابوبکر میرے بازو پتھر لگاؤ، پھر حضرت عمر سے فرمائے اے عمر ابوبکر کے بازو میں پتھر لگاؤ، پھر حضرت عثمان سے فرمائے اے عثمان حضرت عمر کے بازو پتھر لگاؤ۔ تو یہ پتھر لگانے کے بعد میں حضور فرمائے کہ خلافت راشدہ ایسا چلے گی، لیکن لاسٹ ٹائم میں حضور نے 3 دن تک آپ کی ظاہری حیات تک حضرت ابوبکر ہی کو نماز پڑھانے کے لیے مقرر کیا، جو 16 یا 17 نمازیں کچھ ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک نماز یہ پڑھا ہے پھر بعد والے خلیفہ بعد والے، ایسا نہیں فرمایا۔ حضور نے جب آپ کو مسلسل نماز پڑھانے کا حکم دیا تو آپ 3 دن تک حضور کی نیابت میں حضور کے نائب بن کر جب نماز پڑھائے ہیں، تو اس لیے آپ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بلا فصل ہیں۔ یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے اور اس پر اجماع ہے، سارے اہل سنت کے علماء کا یہ کہنا ہے اور آپ کا ہمارا بھی یہ کہنا ہے۔ اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو جلسے ہم افضلیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کر رہے ہیں، اس کے ذریعے عوام الناس میں جو شعور پیدا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جزا آفتاب خطابت کو ادا کرے، اور جو کچھ ہمیں معلومات ہو رہے ہیں اس کا صلہ ہماری جماعت سے جتنے جڑے ہوئے ہیں انہیں بھی عطا کریں۔ اور میں دعا کرتا ہوں عبدالواسع نقشبندی صاحب کے لیے کہ وہ بھی ہماری جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور عبدالقدیر صاحب بھی ہماری جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور میرا یہ یقین ہے کہ یہ لوگ جماعت میں جڑے ہوئے تھے تب انتقال ہوا۔ تو میرا اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جب تک یہ جماعت رہے گی، جب تک اللہ چاہے ان کو روز قیامت تک اہل سنت والجماعت سے جڑے رہنے کا صلہ روز قیامت تک دے، اس لیے کہ وہ ہماری جماعت میں جڑے ہوئے تھے، جماعت میں رہتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کی رحمت سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم بھی آخری حیات تک اہل سنت والجماعت سے جڑے ہوئے رہیں، اس کا کام کریں۔ اس کے لیے ہم دامے درمے سخنے جس انداز میں ہو سکے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین والحمدللہ رب العالمین۔